غیر منقسم ہندوستان میں ان کا نام تھا بازید. ان کے 100-1000 بیگہ زمین تھی, 100 نوکر تھے, 2 بیویاں تھیں, انہوں نے تیسری شادی کر لی اور تیسری بیوی ان کو ٹھیک مل گئی. تو کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے, ان کو یہ تیسری ٹھیک ملی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ نماز پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, اس کا ابا بھی نماز پڑھتا ہے, اماں بھی پڑھتی ہے, گھر سے اس نے دین پایا ہے. اور یہاں جب آ کے دیکھا ہے تو دم گھٹ رہا ہے بیچاری, کوئی نماز نہیں پڑھتی. نہ 100 نوکر نماز پڑھے, نہ 2 سوتنے نماز پڑھے, نہ اس کے بچے نماز پڑھے, کوئی نماز نہیں پڑھتا, نہ چودھری نماز پڑھے. اب اس نے کوئی تانے شانے تو نہیں دیے جیسے کچھ تانے دیتے ہیں نماز پڑھ کے تم نماز نہیں. جھگڑے نہیں کیے اپنی سوتنوں سے, اسی بات پہ دوسرے نے جھگڑا کرتی کہ تم نماز نہیں پڑھتی. اس نے سوچا ان کو نماز کیسے بنانا ہے, نمازی کیسے بنانا ہے. اصلی نمازی وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو بھی نماز بھی بنائے. اللہ کو وہی نمازی پسند ہے. کون سا؟ جو دوسروں کو بھی نمازی, اس کے ساتھ رہنے سے بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ اچھے مومن کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بے نمازی اس کے ساتھ رہنے لگے تو نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا, دماغ لگایا, چونکہ نصیحت کرنا بڑا آسان ہے, کبھی کبھی نصیحت بگاڑ بھی دیتی ہے معاملے کو. تو نصیحت کرنے کے لیے وقت کا ضروری ہے کہ وقت کون سے پہ کر رہے ہیں اور حالات کیا ہے. نصیحت ایک دم نصیحت نہیں کرنی چاہیے, اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے. کبھی کبھی ضرورتاً کبھی فرض ہوتی ہے تو کر دو, باقی یہ ہلکی پھلکی جو نصیحتیں ہیں ان کو حساب سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے صاحب, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس عورت نے کیا کہا, توجہ ہے نہیں, اس نے سوچا کہ دودھ لے کے جاتا ہے چودھری کو, چودھری سوتا ہے بیٹھک میں اور دودھ لے کے جاتا ہے نوکر. تو اس نے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی. اب وہ دودھ لے کر کے گئی, بہترین طریقے سے اٹھایا, اس میں بادام شدام ڈالے اور پھر دودھ میں گڑ ڈالا اور بہترین طرح سے سرخ کیا. کہا چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے. اچھا دودھ اتنا اس نے بھلا لگا. کہا میرے نوکر دودھ لے کے آتے, میری بیویاں کبھی لے کے نہیں آتی, تم کیوں لے کے آئی ہو؟ کہا حضور میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا, آپ میرے سرتاج جو ٹھہرے. پھر بولی لیجئے آپ دودھ پیجئے. اس نے دودھ پی لیا. کہا چودھری صاحب اب ذرا اجازت دیں, میں ذرا آپ کے پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اپنے گھر پہ اپنے ابا کے اور اپنی امی کی خدمت کرتی تھی, اب آپ کی میرے پر خدمت ضروری ہے اور آپ کی لازم ہے, تو اب آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اس نے اجازت دے دی. پاؤں دبانا بھی جانتی تھی, بہترین طریقے سے دبائے. کچھ لوگ دباتے ہیں تو اور درد کر دیتے ہیں, مگر اس نے بہترین طریقے سے پاؤں دبائے اور پاؤں دباتے 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 چودھری کو آنے لگی نیند. اب اس نے یہ موقع دیکھا اور کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے, میں بھی جا رہی ہوں, اگر اجازت دیں, برا نہ مانے تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا لوں. اب ایک تو چودھری اور دوسرا مرد, دو گھمنڈ کی علامت اس کے اندر موجود. بھئی مرد بھی اکثر گھمنڈی ہوتے ہیں. بھئی 100 کلومیٹر گھر میں سفر کر کے آیا اور اپنی بیوی سے کہہ رہا پانی لا دو, 4 آدمی کو آواز دے رہے, 5 قدم دور پانی پی لیتا, مگر جہاں دادا گیری چلتی چلاتا ضرور ہے بندہ. تبھی حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. بولو بات ہے نہیں؟ ہمارے بزرگ الحمدللہ سے گزرے. حضور مجاہد ملت نے اپنی بیوی سے کہا تم کسی کے مرید تو بن جاؤ, مریدہ بن جاؤ, کسی سے بیعت تو کر لو. تو انہوں نے ٹالا. کہا تم پھر 1 مہینے کے بعد کہا, پھر 1 مہینے کے بعد کہا. جب کئی مرتبہ کہا تو جو کہا جس شیخ کو تم کہو گی میں بلا کے مرید کرواؤں گا یا تمہیں لے جاؤں گا, تم بتاؤ کس کی مرید بننا چاہتی ہو, کس کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتی ہو. ان کی بیوی رونے لگی, کہنے لگی حضور میں نے آپ سے زیادہ نیک انسان نہیں دیکھا, اگر مرید کرنا ہے تو آپ ہی مجھے اپنا مرید کر لیں, میں آپ کی مرید بننا چاہتی ہوں. یہ تھا حضور مجاہد ملت کا کردار. اللہ اکبر, یہ ہمارے بزرگوں کے کردار گزرے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر بیوی میاں مان لیں تو وہ تو ایک معنی میں میاں مانتی ہے, دوسرے معنی کا میاں نہیں مانتی. اب سنو, اس نے کہا چودھری نے تو مجھے سمجھاتی بھاگ یہاں سے, اس کو ذلیل کر دیا ہے نا. یہی تو کہتے ہیں آپ لوگ, جب کوئی گالی کسی کو دے تو آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کی بے عزتی کر دی. یہ الٹا معاملہ چل رہا ہے ہمارے یہاں. یہ بتاؤ جو گالی دیتا ہے وہ عزت والا ہے, جو سن کے جواب نہیں دیتا وہ عزت والا ہے. پیچھے والے بھی بولو, آواز آ رہی ہو تو بولو کون عزت والا ہے, گالی بکنے والا یا سننے والا؟ اور ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے؟ تو سنو, اسلام یہ کہتا ہے اللہ نے عزت اس ابو جہل کو نہیں دی جو گالیاں بکتا تھا, اللہ نے اس ابو بکر کو عزتوں سے نوازا جو گالیاں سنتے تھے. اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے, مجھے سمجھانے آئی ہے, نکل جائے یہاں سے. نکل گئی.
دل اس کا ٹوٹا نہیں، اللہ والی تھی، راستہ بھی نہیں بدلا، وہ کوئی اس کا دل نہیں ٹوٹا، اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دوسرے دن پھر چلی گئی، ولیہ تھی، کہنے لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ پیجئے، پھر آ گئی، پھر نماز کے لیے کہو گی، کہا نماز کے لیے دیکھوں گی مگر میرا حق تو مت چھینیے، کل کا دودھ بھی یاد تھا، ذائقے مند بنا ہوا تھا، کل کی ٹانگیں بھی یاد تھی کہ دباتی اچھی ہے، تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے لیے نہ کہنا، کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گی۔ اس نے دودھ پیا اور اس کے بعد پاؤں دبانے لگی، دباتے دباتے چودھری کو پھر نیند آئی، خراٹے شروع ہوئے، کہنے لگے چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، اور آپ دیکھیں برا نہ مانے اور غصہ نہ کریں، اور اگر آپ کو میری بات بری نہ لگے تو اجازت دے تو فجر میں اٹھاؤں۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زور سے لات ماری، لات کے مارتے ہی اس کی بی بی نیچے کو جب گری تو اس کا پتھر پہ منہ لگا، منہ اس کا پھٹ گیا، اس کے منہ سے خون کے قطرات نیچے کو گرنے لگے، اور جب نیچے کو گرے قطرات تو اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، آنکھوں سے رو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور منہ سے اس کے خون بلیڈنگ ہو رہی ہے، مگر نہ جانے کتنی نیک ماں کی وہ اولاد تھی، اس کا باپ کتنا شریف ہوگا اور وہ کتنی عظیم عورت تھی، اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولی، یہ بھی نہیں بولی میں تو صرف تجھے نماز کے لیے کہہ رہی ہوں، مارتا کیوں، لات کیوں مارتا ہے، کچھ نہیں بولی، چلی گئی، مگر راستہ نہیں بدلا میرے صاحبوں۔ وہ پھر آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، گالیاں کھاتی، لات کھاتی، مگر وہی بات کام، اس نے راستہ نہیں بدلا۔ ایک ہفتے کے بعد تقریباً چودھری کو کچھ رحم آیا، کہا تجھے کیا لالچ، اتنے بڑے باپ کی اولاد ہے، چودھری کی بیٹی ہے، گالیاں کھاتی ہے، میں لات مارتا ہوں تیرے، پھر بھی تجھے کیا لالچ ہے جو بار بار پٹنے کو آ جاتی ہے۔ رو کے بولی چودھری مجھے اور کوئی بات نہیں ہے، بات یہ میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں چودھری۔ اگر تو بے نمازی مر گیا تو سن میرے نبی فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو اس کو اتنی پیاس لگے گی کہ ساتوں سمندر کا پانی بھی پی لے پھر بھی اس کی تو پیاس نہیں بجھے گی نا چودھری۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اپنے رب کے حضور نہیں جھکتا، جو اپنے کریم رب کو سجدہ نہیں کرتا، اس کی اسی بیکار موت ہوگی۔ اور چودھری سن بے نمازی قیامت کے دن فرعون اور نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور مجھے سب سے بڑا لالچ یہ ہے کہ میرے بچے تیری وجہ سے بے نمازی اگر بن کے جہنم میں چلے گئے تو میرا کیا ہوگا، اسی وجہ سے گالیاں سنتی ہوں، تیری لات کھاتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں، تے پٹتی کٹتی ہوں مگر پھر بھی آتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں۔ اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ چودھری بولا صبح کو تو مجھے مت اٹھانا، میں صبح تجھے اٹھاؤں گا۔ اس نے چودھری کے دل میں رحم آ گیا، صبح کو چودھری نے اس کو اٹھا دیا فجر کی نماز کے لیے۔ دونوں میاں بی بی جب اٹھے ہیں اور وضو کر کے جب سجدے میں گیا ہے شوہر، اس کی بی بی نے جب سجدہ کیا ہے تو آج اس نے اپنا ہتھیار استعمال کیا، دعا والا، سجدے میں گئی اور جا کر کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی میرے کریم میں بڑی کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، تو بے پناہ طاقت